السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ سخاوت میں بہت مشہور تھا اور اس کا بڑا نام تھا۔ بڑی دور دور سے لوگ اس کے پاس مدد کے لیے آیا کرتے تھے، مگر اس کے جو گیٹ پہ منشی کھڑے ہوتے ہیں، منشیوں کا ہر جگہ پہ بڑا کردار ہوتا ہے۔ ان کے جو منشی کھڑے ہوتے ہیں تو جو بھی مدد کے لیے بادشاہ کے پاس آتا تھا، وہ گیٹ پہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ کو جو تحفہ ملے گا آدھا مجھے دو گے تو میں تمہیں اندر جانے دوں گا، ورنہ میں نہیں جانے دوں گا۔ اسی طرح ایک آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، ضرورت مند جو ہوتا ہے، ضرورت مند تو مجبور ہوتا ہے کہ یار بادشاہ سے چلو کچھ ملے گا، اسی میں سے آدھا دوں گا نا، میں نے کوئی جیب سے یا گھر سے لا کے تو نہیں دینا۔ چلو بادشاہ سے 100 اشرفی مل گئی، 50 اس کو دوں گا، میرے پاس تو 50 آتی ہے نا، میں 50 سے بھی خوشحال ہو جاؤں گا۔ مگر وہ جو گیٹ پہ کھڑا ہے، وہ ہر بندے سے اگر 50 لیتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کا جو کنواں ہے نا، اس کے دماغ کا کنواں، پیٹ کا کنواں اتنا بڑا نہیں ہوتا، اصل کنواں جو دماغ کا ہوتا ہے نا، اس کا دماغ کا کنواں نہیں بھرتا۔ تو کوئی سر پھرے بھی آ جاتے ہیں، اس طرح کہانی چلتی رہی۔ ایک دفعہ ایک سر پھرا آ گیا، اس نے اسے کہا کہ یار میں نے بادشاہ کے دربان جانا ہے، تو بادشاہ سلامت کوئی میری مدد کر دیں کہ میں پریشان ہوں۔ اس نے کہا ایک شرط پہ جانے دوں گا کہ بادشاہ تمہیں جو انعام سے نوازیں گے یا جو امداد تمہاری کریں گے، آدھا میں لوں گا۔ پہلے تو وہ بندہ سوچنے لگ گیا کہ یار میں تو اپنی ضرورت کے لیے آیا ہوں اور یہ یہاں پہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ خیر اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ اندر بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ گیا، ان کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ ایک ایک کر کے جیسے لین میں سوالی کھڑے ہوتے ہیں بادشاہ کے دربار میں، ایک ایک سوالی کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ اپنا انعام وصول کرتے ہیں، بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور گیٹ پہ جا کے آدھے ایمانداری سے اس کو دے کے، کیونکہ جو مجبور ہوتے ہیں وہ ایماندار ہوتے ہیں، وہ ایمانداری سے آدھے دے جاتے ہیں۔ بے ایمان تو باہر کھڑے ہیں، جن کا پیٹ نہیں بھرتا، جن کا دماغ نہیں بھرتا، جن کے صندوق نہیں بھرتے، جن کے پاس رکھنے کی جگہ ختم ہو جاتی ہے مگر دل پھر بھی بھوکا رہتا ہے۔ خیر وہ ایک ایک کر کے جو دوسرے، آخر اس کی باری آ گئی۔ جب اس کی باری آئی تو بادشاہ سلامت نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے مسائل تو اور تھے، میری ضرورت تو اور تھی، مگر اب میری ضرورت تھوڑی آپ کے دربار میں آنے کے بعد اذان ہو رہی ہے، ثبوت آ گیا، تو بادشاہ سلامت ابھی میری جو ضرورت ہے وہ بدل گئی ہے۔ پہلے میری ضرورت کچھ اشرفیاں یا کوئی ہیرا یا کوئی بھی آپ مجھے میری امداد کرتے، میری ضرورت وہ تھی۔ اب میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے 100 کوڑے انعام میں ملے جائیں۔ وزیر کھڑے تھے، وہ سارے دیکھنے لگ گئے، بولنے لگ گئے، کوئی کچھ کہ پاگل ہو، دماغ خراب ہے، امداد کے لیے آئے اور 100 کوڑے انعام میں مانگ رہے ہو۔ تو بادشاہ نے سب کو خاموش کرایا اور بادشاہ نے پوچھا یار آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو، آپ کی بات کا مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت جب میں آیا تو میرے گھر سے نکلا، میری ضرورت تھی، میں نے کہا بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، آپ کا بہت نام سنا ہے، میری امداد ہو جائے گی، میری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تو جو آپ کا گیٹ پہ آدمی کھڑا ہے اس نے مجھے کہا
کہ میں آپ کو اندر نہیں جانے دیتا، ایک شرط پہ جانے دوں گا کہ بادشاہ سلامت آپ کو جو انعام دیں گے آدھا آپ مجھے دو گے۔ تو اس لیے اب میرا انعام مجھے جو چاہیے، جو مجھے امداد چاہیے آپ سے 100 کوڑے چاہیے، تاکہ 50 کوڑے میں برداشت کر لوں اور 50 کوڑے اس کو لگ جائیں۔ جب اس کو 50 کوڑے لگ جائیں گے اور میں 50 کوڑے برداشت کر لوں گا، تو جو بعد میں لوگ آئیں گے یہ کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ آدھا حصہ میں لوں گا۔ تو بادشاہ نے اس کو بلا لیا، بلا کے لے آئے۔ بادشاہ نے کہا یار میں آپ سے بہت خوش ہوں، یہ بندہ جتنا انعام مجھ سے چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ آدھا آپ کو ملے آدھا مجھے ملے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی محنت بہت زیادہ ہے، جتنی آپ کی محنت ہے اس کے حساب سے یہ پورا انعام ہی آپ کو ملنا چاہیے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا شکریہ ہے، مہربانی ہے آپ کی۔ تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ جو 100 کوڑے انعام میں فریادی نے مانگے ہیں وہ 100 کوڑے انعام کے اس کو عنایت کیے جاتے ہیں۔ وہ رحم رحم کی بھیک مانگتا رہا۔ اس کے بعد گیٹ پہ کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ کسی سوالی کو کہے کہ یار آدھا مجھے دے دینا یا بیچ میں سے کچھ اشرفیاں دے دینا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو وہ قدم اٹھانے چاہیے، کہ ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں تاکہ آنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اگر میری بات کا مطلب سمجھ آ جائے تو لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا، آپ کا شکریہ ہوگا۔ اگر نہ سمجھ میں آئے اوکے، اللہ حافظ۔